بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 113۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8 ابواب ختم ہو چکے ہیں۔ آج سے 9ویں باب کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ باب حصہ اول کا آخری باب ہے۔ اس کے بعد ایک خاتمہ ہے، اور اس کے بعد پھر جواہر البلاغہ کا حصہ دوم شروع ہوگا۔ باب نحو علم معانی کے بہت ہی ایک اہم موضوع پر مشتمل ہے، جو کہ بحث ایجاز، اتناب اور مساوات ہے۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ ہم اپنا ما فی الضمیر مخاطب تک کتنے طریقوں سے پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کلام کی کتنی اقسام ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنا ما فی الضمیر کوئی بھی بات مخاطب تک پہنچا سکیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 طریقے ہیں۔ ایک مطلب کو مخاطب تک پہنچانے کے ہمارے پاس 3 طریقے ہیں، یعنی ایجاز، اتناب اور مساوات۔ پہلا طریقہ مساوات ہے، یعنی جتنا مطلب ہے الفاظ بھی اتنے ہی ہوں، اس کو مساوات کہتے ہیں۔ بات آسان ہے، یعنی جو مطلب اور معنی آپ مخاطب تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اب جن الفاظ کے ذریعے سے وہ معنی آپ مخاطب تک پہنچا رہے ہیں، اگر وہ الفاظ اور معنی مساوی ہوں، برابر ہوں، کم زیادہ نہ ہوں، تو اس سے کہتے ہیں مساوات۔ اصل یہ ہے کہ جتنا مطلب ہو الفاظ بھی اتنی ہی لائے جائیں، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، لہٰذا مساوات اصل ہے، بنیاد ہے۔ اب آتے ہیں اتناب کی طرف۔ مطلب کم ہو اور الفاظ زیادہ استعمال کیے جائیں، اس کو اتناب کہتے ہیں۔ اگرچہ مطلب کم ہے، لیکن اس کے لیے آپ الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ تھوڑے سے مطلب کو بہت زیادہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اتناب۔ اگر مقام اتناب کا ہو، یعنی مقام ایسا ہو کہ آپ زیادہ الفاظ استعمال کریں، مقتضی حال ایسا ہے، جبکہ مطلب کم ہو، تو یہ اتناب ہے۔ لیکن اگر مقام اتناب کا نہ ہو، حال اتناب کا تقاضا نہ کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں کم مطلب کے لیے زیادہ الفاظ لانا اتناب نہیں، بلکہ حشو و تطویل، یعنی فضول اور بے فائدہ کلام ہے۔ ویسے آپ کلام کو بغیر کسی فائدے کی تلانی کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مقتضی حال، یعنی حال اگر اتناب کا تقاضا کر رہا ہے، وہاں پر آپ یعنی زیادہ الفاظ لے کر آتے ہیں کم مطلب کے لیے، تو پھر تو درست ہے، پھر تو یہ اتناب ہے۔ لیکن اگر حال کا تقاضا زیادہ الفاظ کو کم مطلب میں بیان کرنا نہیں ہے، اتناب نہیں ہے، تو وہاں پر اگر آپ زیادہ الفاظ لاتے ہیں تو اس کو حشو کہتے ہیں، اس کو تطویل کہتے ہیں، اس کو اتناب نہیں کہتے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں۔ اگر مقام ہے خوشی کا، یا مقام ایسا ہے کہ آپ کسی کا تعارف کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا تو بس سامنے والے کو یہی پہنچانا مقصود ہوتا ہے نا کہ یہ بہت ہی بڑا مثلا بندہ ہے، بہت ہی عظیم شخصیت ہے، لیکن آپ الفاظ زیادہ لاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا مطلب پہنچانے کے لیے آپ زیادہ الفاظ لے کر آتے ہیں، آپ کئی سارے القابات لگا لیتے ہیں، کئی سارے مثلا نعتیہ جملے لاتے ہیں۔ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مقام ایسا ہے، آپ اس کی قدر و منزلت کو بیان کر رہے ہیں، تو الفاظ زیادہ ہونے چاہیے۔ اب حال تقاضا کر رہا ہے اتناب کا، لیکن اگر حال ایسا نہیں ہے، حال تقاضا نہیں کر رہا، تو وہاں پر زیادہ گفتگو کرنا جبکہ مطلب کم ہو، تو یہ حشو و تطویل ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، ممتحن نے آپ سے کہا
کہ مختصر الفاظ میں مثلاً کوئی مطلب بیان کریں. آپ سے کوئی سوال کیا کہ مختصر الفاظ میں آپ اس کا جواب دیں. اب آپ اوپر سے تاکہ مثلاً آپ اوپر سے جو ہے طولا نہیں کر رہے ہیں کلام کو. آپ کو کہا تھا مختصر انداز میں یعنی 1-2 منٹ میں جواب دیں، آپ 5-6-10 منٹ تک پہنچ گئے. تو یہ ہے حشو، یہ ہے تطویل. جب آپ سے اس نے کہا ہے کہ خلاصتاً بیان کریں تو بس 1-2 منٹ میں اس موضوع کا اور اس بحث کا خلاصہ نکال کے بیان کریں. اب یہاں پر اگر آپ مثلاً زیادہ گفتگو کریں گے، 7-8-9 منٹ تک پہنچیں گے، تو یہ ہے حشو، یہ ہے تطویل. ہو سکتا ہے پوری شفائی جو ہے 8 منٹ نہ ہو اور آپ ایک سوال کا جواب 8 منٹ دے رہے ہیں، تو یہ حشو و تطویل ہے، یہ اطناب نہیں ہے. کلام کی تیسری صورت، مطلب زیادہ ہوتا ہے جبکہ کم الفاظ کے ذریعے ادا کیا جائے، اس کو ایجاز کہتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، وہ کم الفاظ میں بہت بڑا مطلب بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ایجاز. کہ جب مطلب تو بہت زیادہ ہے لیکن آپ کم الفاظ میں، چند الفاظ میں آپ وہ مطلب بیان کر دیتے ہیں، سمندر کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں، تو یہ ہے ایجاز. غالباً کسر کے بحث میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسر بھی ایجاز کے اقسام میں سے ہے. کیوں؟ کسر بھی ایجاز کے اقسام میں سے ہے کیونکہ وہاں پر الفاظ کم ہوتے ہیں اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. تو اس طرح کبھی کبھار ہوتا ہے فصیح و بلیغ لوگ ایجاز کو زیادہ لاتے ہیں اپنے کلام میں اور استعمال کرتے ہیں. اگر مقام ایجاز کا ہو یعنی مقام ایسا ہو کہ آپ زیادہ مطلب کو کم الفاظ میں بیان کریں تو یہ ایجاز شمار ہوگا، لیکن اگر مقام ایجاز کا نہ ہو تو پھر یہ ایجاز شمار نہ ہوگا بلکہ اس کو اخلال کہتے ہیں. یعنی اگر حال تقاضا کر رہا ہو کہ بھئی یہاں پر الفاظ کم ہو اور آپ کم الفاظ کے ذریعے سے زیادہ مطلب دیں تو پھر تو درست ہے، پھر یہ ایجاز ہے اور آپ مخاطب کو ٹھیک طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ جو میں مختصراً کلام کر رہا ہوں اور جو زیادہ مطلب میں اس کلام سے لے رہا ہوں یہ مخاطب صاحب جو ہے یہ سمجھ پائے گا. لیکن اگر آپ کا کلام کم ہے، مطلب آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں اور وہ جو کلام ہے وہ اتنا کم ہے کہ وہ آپ کے مطلب کو ٹھیک طرح مخاطب تک پہنچا نہیں رہا، تو پھر ہم اس کو ایجاز شمار نہیں کریں گے. پھر یہ ایجاز نہیں ہے بلکہ یہ پھر اخلال ہے، یعنی آپ نے جو کلام کیا اس میں خلل ہے، اس میں خلل ہے. فصیح و بلیغ تو ویسی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے مکمل مطلب ہی مخاطب تک نہیں پہنچایا، تو ہم آپ کے کلام کو فصیح و بلیغ کیسے کہیں گے؟ بلکہ الٹا اس کے ذریعے سے آپ کا جو کلام ہے وہ مخدوش ہو جاتا ہے. الباب التاسع فی الاجاز والاتناب والمساوات. باب تاسع کلام کی اقسام سے متعلق ہے. یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں اپنا مطلب مخاطب تک پہنچاتے ہیں، اس کی ہمارے پاس 3 قسمیں ہیں. یا تو ہمارا کلام جو ہے وہ ایجاز کی حالت میں ہوگا، یا اتناب کی حالت میں ہوگا، اور یا مساوات کی حالت میں ہوگا. فرماتے ہیں کل ما یجول فی الصدر من المعانی ویخطر ببالک معنی منها فلا یعد التعبیر عنہ طریقا من طرق الثلاث. کوئی بھی معنی، کوئی بھی مطلب جو آپ کے دل میں آتا ہے، آپ کے سینے میں موجود ہے، کوئی بھی مطلب کو کہ جو آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ مخاطب تک پہنچائے تو آپ کے پاس ان 3 طریقوں کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ انہی 3 طریقوں کے ذریعے سے وہ مطلب مخاطب تک پہنچائیں گے، یعنی ایجاز، اتناب اور مساوات. اولا پہلا طریقہ، اذا جاء التعبیر علی قدر المعنی، جو تعبیر آپ لاتے ہیں، جو الفاظ آپ لاتے ہیں وہ معنی جتنی ہی ہوں، جتنا معنی اتنے الفاظ، بحیث یکون اللفظ مساویا لاصل ذلک المعنی. یعنی جو الفاظ آپ لا رہے ہیں اس مطلب کو مخاطب تک پہنچانے کے لیے وہ اتنے ہی ہیں جتنا معنی آپ پہنچا رہے ہیں. فہذا هو المساوات، اس کو کہتے ہیں مساوات. مثلا ایک مثال دیتے ہیں، آپ مخاطب کو بتانا چاہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے، تو آپ بتاتے ہیں کہ زید قائم. اب زید کھڑا ہے یہ آپ بتانا چاہتے ہیں، زید قائم آپ لے کر آئیں.
تو جتنا مطلب آپ پہنچانا چاہ رہے تھے اتنے ہی الفاظ ہیں. یہ ہے مساوات. وہی الاصل، اصل یہی ہے کلام میں، اصل یہی ہے کہ جتنے الفاظ، جتنا معنی ہے اتنے ہی الفاظ آپ لائیں. الذي يكون اکثر الکلام على صورته والدستور الذي يقاس عليه. اور معاشرے میں بالعموم عرف میں اکثر جو کلام ہوتا ہے ہمارا وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جتنا ہم مطلب پہنچانا چاہتے ہیں اتنا ہی ہمارا کلام ہوتا ہے. اور ہر کسی کے کلام کو مساوات پر ہی قیاس کیا جاتا ہے کہ جتنا اس نے کلام کیا ہے بس اتنا ہی اس نے مطلب بھی لے لیا ہوگا، اس سے زیادہ کا مثلا اس سے زیادہ مطلب اس کا مراد نہ ہوگا. ثانیاً دوسرا طریقہ، اذا زاد التعبیر على قدر المعنى لفائدة فذاك هو الاطناب. کلام کی دوسری قسم یہ ہے کہ جب آپ الفاظ زیادہ لے کر آتے ہیں، یعنی جتنا معنی ہے الفاظ آپ کے اس معنی سے زیادہ ہیں. وہ معنی کم الفاظ میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے لیکن آپ اس معنی و مطلب کو پہنچانے کے لیے زیادہ الفاظ لے کر آتے ہیں. البتہ یہ آپ کیوں لے کر آتے ہیں؟ فائدہ ہے. وہاں پر وہ مقام ایسا ہے کہ اگر آپ زیادہ الفاظ لے کر آئیں گے کم مطلب کو پہنچانے کے لیے تو اس میں فائدہ ہے، کوئی غرض بلاغی ہے. مثلا خوشی کا مقام ہے، کسی کی تعریف کرنے کا مقام ہے، تو وہاں پر آپ زیادہ الفاظ لاتے ہیں، یہ اتناب کہلایا جاتا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنِ زِيَادَةُ لِفَائِدَةٍ فَهِيَ حَشْوٌ أَوْ تَطْوِيلٌ. اگر مثلا آپ الفاظ زیادہ لے کر آتے ہیں کم معنی کو پہنچانے کے لیے لیکن اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، بالفاظ دیگر حال یہ تقاضا نہیں کر رہا کہ بھائی آپ کم مطلب کو پہنچانے کے لیے زیادہ الفاظ لے کر آئیں. اگر حال کا تقاضا ہی نہیں ہے تو پھر یہ اتناب بالکل بھی نہیں ہے، یہ پھر حشو ہے، یہ پھر تطویل ہے، یہ پھر فضول اور بے فائدہ کلام ہے. ویسے آپ کلام کو طولانی کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ثالثاً اذا نقص التعبیر عن قدر المعنى مع وفائه بالغرض فذلك هو الایجاز. کلام کی تیسری قسم یہ ہے کہ جب تعبیر کم ہو، الفاظ آپ کم لاتے ہیں اور ان کم الفاظ کے ذریعے سے آپ معنی بہت زیادہ پہنچاتے ہیں دوسرے کے الٹ. یعنی آپ الفاظ کم لاتے ہیں اور جو مطلب اور معنی آپ پہنچاتے ہیں وہ آپ مکمل پہنچا دیتے ہیں، جبکہ الفاظ کم ہوتے ہیں، جتنا معنی آپ پہنچا رہے ہیں اتنے ہوتے نہیں ہیں. تو فذالک هو الایجاز، اس کو کہتے ہیں ایجاز. اگر آپ کم الفاظ لاتے ہیں اور معنی آپ مکمل پہنچا دیتے ہیں، اور مطلب کم الفاظ سے آپ نے مکمل معنی پہنچا دیا تو یہ تو ہے ایجاز. لیکن اگر آپ الفاظ کم لے کر آتے ہیں اور ان کم الفاظ کے ذریعے سے آپ اپنا مافی ضمیر مکمل نہیں پہنچا پا رہے ہوتے تو پھر یہ ایجاز نہیں بلکہ اخلال ہے. فَكُلُّ مَا يَخْطُرُ بِبَالِ الْمُتَكَلِّمِ مِنَ الْمَعَانِ فَلَهُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ بِإِحْدَى هَذِهِ الطُّرُقِ الثَّلَاثِ فَتَارَةً يُوجَزُ وَتَارَةً يُسْحِبُ وَتَارَةً يَأْتِي بِالْعِبَارَةِ بَيْنَ وَلَا يُعَدُّ الْكَلَامُ فِي صُورَةٍ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ بَلِيغًا إِلَّا إِذَا كَانَ مُطَابِقًا لِمُقْتَضَى حال الخطاب وَيَدْعُ إِلَيْهِ مَوَاطِنُ الخطاب. فَإِذَا كَانَ الْمُقَامُ لِلْإِطْنَابِ مثلاً وَعَدَلْتَ عَنْهُ إِلَى الْإِيجَازِ أَوِ الْمُسَاوَاةِ لَمْ يَكُنْ كَلَامُكَ بَلِيغًا. وَفِي هَذَا الْبَابِ ثَلَاثَةُ مَبَاحِث. اس عبارت میں وہی پہلے والے بات کا ہی تکرار ہے کہ جو بھی چیز متکلم کے ذہن میں آتا ہے، یعنی جو بھی معنی متکلم کے ذہن میں آ جاتا ہے، اب وہ اس معنی کو مخاطب تک پہنچانے کے لیے انہی تین طریقوں میں سے کوئی طریقہ استعمال کرے گا، انہی تین تعبیرات میں سے کوئی تعبیر لائے گا. یعنی یا تو وہ ایجاز کے ذریعے سے کلام کو مخاطب تک پہنچائے گا، اور یا وہ مثلا مساوات کے ذریعے سے کلام کو پہنچائے گا مخاطب تک، اور یا وہ اتناب کے ذریعے سے مخاطب تک کلام کو
پہنچائے گا۔ یہاں پر ایک اور بات جو صاحب کتاب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مقام ایسا ہو کہ حال ایجاز کا تقاضا کر رہا ہو یا حال اتناب کا تقاضا کر رہا ہو مثلا، یا اسی طرح حال مثلا مساوات کا تقاضا کر رہا ہے، اب حال ان تین صورتوں میں سے، ان تین حالتوں میں سے جس حالت کا تقاضا کر رہا ہو، اگر آپ اسی حالت پر کلام لے کر آتے ہیں تو یہ بلیغ ہے، بصورت دیگر یہ بلیغ نہیں ہے۔ اگر حال ایجاز کا تقاضا کر رہا ہے تو اب اگر آپ ایجاز یعنی کلام میں سے ایجاز والی صورت اختیار کرتے ہیں اور آپ کم الفاظ میں زیادہ معنی پہنچا دیتے ہیں تو تب یہ کلام بلیغ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر بھی آپ کم الفاظ کے ذریعے سے زیادہ معنی پہنچائے بس یہ بلیغ ہے، آپ فصاحت و بلاغت کے شاہنشاہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب حال اگر ایجاز کا تقاضا کر رہا ہو وہاں پر آپ کم الفاظ کے ذریعے سے زیادہ مطلب کو پہنچائیں، یہ بلاغت ہے۔ حال اگر اتناب کا تقاضا کر رہا ہو وہاں پر آپ زیادہ الفاظ کے ذریعے سے کم معنی کو پہنچائیں، یہ ہے بلاغت۔ اور اسی طرح جب حال تقاضا کر رہا ہو کہ آپ کے الفاظ اتنے ہی ہونے چاہیے جتنا معنی ہے اور آپ پھر ایسا ہی کرتے ہیں تو یہ ہے بلاغت اور یہ ہے مساوات، بصورت دیگر نہیں۔ فَإِذَا كَانَ الْمُقَامُ لِلْإِتْنَابِ، مثلا اگر مقام ہے اتناب کا، آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، خوشی کا مقام ہے، اب مثلا وَعَدَلْتَ عَنْهُ إِلَى الْإِيجَاز، اب وہاں پر آپ مقام ہے اتناب کا لیکن آپ زیادہ الفاظ کے ذریعے سے کم معنی کو نہیں پہنچا رہے بلکہ جتنا معنی ہے اتنی ہی الفاظ لا رہے ہیں، یعنی مساوات ہے۔ یا مثلا آپ ایجاز کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں لم یکن کلامک بلیغاً، تو ایسی صورتحال میں تیرا کلام بلیغ شمار نہیں ہوگا۔ اس باب کو 3 مباحث میں تقسیم کیا گیا ہے، تو ان میں سے ہر ایک بحث کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔